لوگ خدا جانے کوئی شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، اس میں رونے میں کیا، کون سا شرک بدعت ہے یہاں پر آنے میں؟ یعنی علی ہر ایک کی قسم کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عباس ابن علی کی قسم کو کھا لے تو اس کو کوئی معاف نہیں کرے گا اگر جھوٹی قسم کھا لے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں اہل البیت علیہ السلام کے مراقد، ان کے آرام فرمانے کی جگہوں پر دوبارہ سے یہاں پر حاضر ہو سکوں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا بھی میں پروردگار کا شکر ادا کروں، اس کی حمد و ثنا کروں، نہایت ہی کم ہے۔ اور میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار بھی آپ سب کو یہ سعادت عطا فرمائے کہ آپ یہاں پر حاضر ہوں اور اہل البیت کے مراقد پہ آرام کرنے کی جگہوں پر آئیں اور اپنی ظاہری اور باطنی بیماریوں کے لیے دعا کر سکیں۔ پروردگار آئیے مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرمائے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کو ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو مل جل کر پیار محبت کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اہل البیت علیہ السلام ہے، یہ ثقلین ہے، یہ قرآن سے جدا نہیں ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے رہنما ہے۔ میں انشاءاللہ یہاں کی زیارات جہاں پر میں جاؤں گا، حاضر ہوں گا، سلام عقیدت پیش کروں گا، وہاں پر انشاءاللہ آپ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو بھی میں دکھانے کی کوشش کروں گا کہ جو لوگ نہیں آ سکتے وہ اس ویڈیو کے ذریعے سے یہاں کی زیارت کر سکیں۔ ابھی جہاں پر میں یہاں پہ حاضر ہوں، کھڑا ہوں عقیدت کی پلکوں کو جھکائے ہوئے، اور میرے لیے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرے لیے کربلا اور نجف کی سرزمین مکہ اور مدینہ کے بعد کائنات کی ہر سرزمین سے افضل ہے۔ میں جہاں پر ابھی کھڑا ہوں یہ مقام کربلا المقدسہ ہے، اور یہاں پر جناب ابو الفضل عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کے ذریح کے سامنے، مزار انور کے سامنے بالکل میں کھڑا ہوں۔ یہ آپ نے دیکھا لکھا ہوا ہے اوپر سب سے بڑے لفظوں کے اندر، السلام علیکہ یا ساقی عطاش کربلا، کہ کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والے عباس کو سلام ہو، کربلا کے پیاسوں کو۔ اور جناب ابو الفضل، فضل ان کے بیٹے کا نام نہیں ہے بلکہ ابو الفضل، فضیلتوں کا باپ، فضیلتوں والا، ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی فضیلتیں اور خوبیاں ہیں، جو بھی اچھائیاں ہیں، جناب عباس اس کو جمع کرنے والے ہیں۔ یہ کربلا کے شہسوار ہیں، بہادر ہیں، اہل البیت کے محافظ ہیں، اہل البیت کی خواتین کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کے گارڈ ہیں یہ۔ اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اہل البیت کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا، وفا کا، جانثاری کا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ عراق کے اندر اگر لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے اور وہ بالکل ختم ہی نہ ہو رہا ہو، کسی بھی صورت میں لوگ مان نہ رہے ہوں، تو پھر وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں اور صلح کرتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر وفا کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، جہاں پر عہد و پیما کیے جاتے ہیں، باہم لڑنے والے آ کر صلح اور آشتی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا کو امن کا، محبت کا، پیار کا اور سکون کا درس دیا ہے اہل البیت علیہ السلام نے۔ عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ وہ ہستی اور ذات ہیں۔ ابو الفضل ان کو اس لیے کہا گیا کہ تمام فضیلتوں کے باپ ہیں، یعنی فضیلتیں تو ہیں ہی انہی کے پاس، انہی کی قدموں کے اندر ہیں۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کی زیارت کراؤں گا، یہاں کی مرقد کی، یہاں کی مقامات کی۔ آپ بھی اپنے آنکھوں کو سرور دیجئے، تسکین دیجئے، ان کی وفا کو یاد کیجئے، ان کے تذکروں کو یاد کیجئے، اپنے بچوں کو سنائیے، اپنے گھر میں سنائیے، ان کے تذکروں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ بتایا کریں اپنے لوگوں کو کہ ہمارے اندر بھی اہل البیت کی طرح وفا آ جائے، ہم بھی بات بات پر جھوٹی جو قسمیں کھاتے ہیں وہ کھانا چھوڑ دیں، اور کہتے ہیں کہ شیعان علی ہر ایک کی قسم کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عباس ابن علی کی قسم کو کھا لے تو اس کو کوئی معاف نہیں کرے گا اگر جھوٹی قسم کھا لے، کیونکہ یہ عباس شجاع ہے، یہ غیرت والے ہیں، یہ وفا والے ہیں، ان کے نام پر جھوٹی قسمیں کھانے والے کو بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور بہت ہی ان کی جانثاری کے واقعات ہیں، آپ سنتے ہوں گے۔ تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ میں نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، یہاں پر آ کر بس صرف مانگا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ یہاں پر میں اب تیسری مرتبہ میں حاضر ہوا اور 2 مرتبہ پہلے حاضر ہو چکا ہوں، اور میں نے ان قاضی الحاجات، ان کو کیوں کہا جاتا ہے، میں اپنی زندگی کا اگر آپ کو بتاؤں، جب میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا تو میں نے ان سے جب سلام کیا تو میں نے ان سے کچھ مانگا تھا اللہ کا وسیلہ پیش کر کے، اور ان کو پروردگار کے بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا تھا، اور میں نے ایک دعا کی تھی، اور ان دعاؤں میں سے
मैंने 3 चीज़ें मांगी थी, जो अल्लाह ने मुझे 2 चीज़ें इनायत कर दी यहाँ से जाने के बाद। अब तीसरी के इंतज़ार में इंशाअल्लाह परवरदिगार मुझे ज़रूर इनायत करेगा। ये काज़िल हाजात हैं और इनका सलाम भी आता है, अगर आप इनको सलाम करते हैं जवाब भी देते हैं। बहुत कुछ बातें हैं, मेरे दिल की बातें हैं, रूहानियत से ताल्लुक़ रखती हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप उसको महसूस करेंगे। आज जब मैं होटल के कमरे में बैठा हुआ था तो मेरा दिल वहाँ पे नहीं लग रहा था और मैं यही सोच रहा था कि मैं कब वहाँ से उठकर यहाँ पे आ जाऊँ। इंशाल्लाह मैं आज वक्त यहाँ पे गुजारूंगा और आपके लिए भी दुआ करूँगा, अपने लिए भी दुआ करूँगा। अल्लाह हम सबको अहल बैत की मारिफत अता फरमाए, हमारे सीनों को आबाद कर दे अहल बैत के जिक्र से। اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته ونزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك أفضل أعمال الصلاة على محمد وآل محمد. दोस्तों अभी जो आपको सामने गुंबद नज़र आ रहा है, ये अबुल फजल अब्बास इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये उनके हरम का है।
ان کی زری یہاں اس گنبد کے نیچے واقع ہے. تو یہ سیدنا عباس بن علی کا روضہ ہے، ان کا حرم ہے. میں اسی جانب جا رہا ہوں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو زیارت کراؤں گا اور مشاہدہ کرواؤں گا اس کے اطراف کی زیارات کا بھی. اور میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ پروردگار نے 40 کے بعد 6 ماہ کے دوران میں دوبارہ زیارت کا شرف عطا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، آپ کے جان مال میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو بھی یہ موقع اور سعادت عنایت فرمائے کہ آپ بھی یہاں کی زیارت کر سکیں، اہل البیت علیہ السلام کے مراقب پہ آئیں، حاضر ہوں اور یہاں پر اپنی ظاہری اور باطنی بیماریوں کی شفایابی کے لیے دعا کریں. پروردگار آپ سب کو ظاہری اور باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، آپ کی رزق میں وسعت عطا فرمائے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے. بہت خوبصورت سجایا گیا ہے، چونکہ 15 شعبان کے حوالے سے پروگرام ہوگا. امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ فرجہ الشریف کے یوم پیدائش کے حوالے سے یہاں پہ جو مراقد ہیں وہ سجائے گئے ہیں اور دوبارہ سے رش بڑھنے لگا ہے. تو 40 کے بعد میں آیا ہوں. 40 میں تو خیر یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور جگہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ابھی آپ کو اس کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے یہ، لیکن عام دنوں کے مقابلے میں یہاں پر لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں ارد گرد کی زیارتوں کا اور میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں. بڑا احساس ہوتا ہے جب میرے مولا اس دنیا میں آئے ہیں 4 شعبان کو، تو بی بی زینب نے پڑھ کے اپنے بھائی کو گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد اپنی چادر سے ایک ٹکڑا کاٹ کر ابو الفضل عباس کے بازو میں باندھا تعویذ کے طور پر، اور کہا کہ مجھے میری ماں زہرا نے بتایا تھا کہ زینب جب تک عباس کے بازو میں تمہاری چادر کا یہ حصہ باقی رہے گا سمجھو تمہارے سر پر چادر باقی رہے گی. اجر لیکن جیسے ظالموں نے. تو دوستو یہ جو ابھی ہم نے زیارت کی دکھایا، یہ مولا غازی عباس کا ان کی جہاں پر دائیں ہاتھ جہاں پہ کٹا تھا وہ جگہ اس جگہ سے منسوب ہے. اور یہ اب ہم جا رہے ہیں کہ جہاں پر جو اس بات سے منسوب ہے کہ وہاں پہ بایاں بازو ہے، تو وہاں پہ چلیں. یہ باب العلقمی ہے. یہ وہ جگہ جہاں پہ کشوانی ہے، اس کو کہتے ہیں جہاں پہ چپل وغیرہ رکھتے ہیں. اربعین میں تو یہاں پہ چلنا مشکل ہوتا ہے ناممکنات میں سے ناممکنات نہیں، مطلب بالکل جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. موسم بھی ابھی ماشاءاللہ سے نہ زیادہ ٹھنڈا ہے اور نہ گرم ہے، برابر ہے. اس سائڈ پر ہے. یہ ہے جہاں پہ لوگ زیارت کر رہے ہیں. کربلا میں حضرت غازی عباس کا، عباس بن علی کا جو بایاں بازو جہاں پہ کٹا تھا، یہ وہ جگہ ہے مقام سقوط الکف الایسر، یعنی وہ جگہ جہاں پر بایاں بازو کٹا ہے، الکف الایسر یہ وہ جگہ. لوگ یہاں پہ زیارت کرتے ہیں اور وہ توسل کرتے ہیں. پروگرام ہو رہا ہے.
بس تضيع عنوان نجيب مصري ومواطن إذا كان واحد مفشل نواياه ترى أصحابك عددهم منظر يصير عليك بدعة الزهراء زعلان إذا عندك زعل قد مسنا الضر إذا كان واحد مفشل نواياه ترى أصحابك عددهم منظر يصير تدري تشوفنا. اچھا دوستو، یہ جو رستہ ہے نا، یہ بین الحرمین کہلاتا ہے، یعنی وہ رستہ کہ جو حضرت عباس بن علی اور امام حسین علیہ السلام کے جو ذریع ہیں ان کو آپس میں ملانے والا رستہ بین الحرمین یہاں پہ کہلاتا ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا منظر ہے۔ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، اور یہ حضرت عباس کا، اور اس جانب اللہ اکبر سبحان اللہ امام حسین علی مقام علیہ السلام ان کا روضہ ہے۔ دیکھیں نا، دونوں میں کوئی فرق بھی نہیں کیا جا سکتا، آپ نہیں کر سکتے جس نے دیکھا نہ ہو کہ امام حسین کا روضہ کون سا ہے اور جناب عباس۔ یہ دیکھیں، یہ جو درمیان کا رستہ ہے یہ بین الحرمین ہے جس میں لوگ چلتے ہیں۔ یہ جو رستہ ہے یہاں لوگ بیٹھے ہیں۔ تو یہ درمیان میں اس طرح کے گیٹ ہیں، رستے ہیں، درمیان سے آپ نکل سکتے ہیں۔ اس سائڈ پہ بھی ہے، اس سائڈ پر بھی ہے، اور ابھی ہم آگے کی طرف چلتے ہیں امام حسین کے روضے کی جانب، تو اس سائڈ چلتے ہیں۔ ہزاروں سال ہو گئے، لوگوں کی آنکھوں سے اب بھی آنسو جاری ہوتے ہیں جب یہاں آتے ہیں، رو رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی گڑ گڑا رہا ہے، کوئی اپنی حاجتیں پیش کر رہا ہے یہاں پر آ کر۔ یہاں آ کر معلوم ہوتا ہے کہ کتنے مظلوم، مظلومیت کا علم ہوتا ہے، آنسو آ جاتے ہیں، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ خواتین بیٹھی ہیں اس جانب، تو ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا کہ جس کو لوگ خدا جانے کوئی شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں۔ اس میں رونے میں کیا کون سا شرک بدعت ہے یہاں پر آنے میں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا یار، کہ کیوں ان کو دور رکھتے ہیں لوگوں کو، ہماری عوام کو اہل بیت سے۔ شمس الظلام و بدر التمام، اندھیروں میں سورج ہے اور 14 کے چاند ہے، مکمل بدر التمام۔
چقدر منتظران تو بی يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله. یہ ایرانی قافلہ رکھتا ہے. نزدیکتر بشم قسمش بدیم قسم به خاک نشسته به چادر زهرا باریکه سکوت غریب دنیاش میده بر راه فقط شیاب و چادرت نیستن آقا جان. خیلی از مظلومای عالم تو رو نشناختن، اما من اگه تو بیای همه عالم رو نجات میدی. آی قربون قدم بالا یا شب ازدم به 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 هنوز ناله یا زهرا یا زهرا یا زهرا هنوز ناله چی؟ مادر به گوش می وبعدين يعني رايح يجون يمي انا من ساعتين. یہاں پہ جوتے جمع کراتے ہیں. صبر ولا وين؟ مستنكف ولا وين؟ السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا ابن رسول الله. یہ بالکل دوستوں سامنے دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی زری ہے، اور یہ دروازہ ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے قال سید الکونین الحسین منی وانا من حسین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سید کونین نے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. حسین منی وانا من حسین. اور اوپر یہ قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء. یہ وہ گولیوں کے نشان ہیں کہ جو صدام گورنمنٹ میں یہ گولیاں حرم کے اوپر ماری گئی تھیں. یہ گولیوں کے نشان ہیں.
چلیں دوستوں اندر میں زیارت کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد ملتے ہیں.